بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل نیوز پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد علی ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد نسیم آفریدی صاحب سے۔ سابقہ ڈسٹرکٹ ناظم ہیں کوہاٹ، سیاسی شخصیت بھی ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہ سیاست سے ریلیٹڈ ہیں اور اپنے علاقہ کے لیے کیا کچھ کیا اور آئندہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ضلع کوہاٹ کے لیے، اور جو اس وقت جو مسائل ہیں ہمارے ضلع کوہاٹ کے ترقیاتی کاموں پہ بات کریں گے، دیگر مسائل پہ بات کریں گے، اور جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے اس نے کیا کچھ کیا ہمارے علاقے کے لیے، اور مزید جو آنے والی حکومت ہے اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد نسیم آفریدی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی نسیم خان صاحب، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ فاسٹ پہ تو سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام عوام کی آواز تھینک میں، یو جی، اور تھینک یو۔ شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں پوچھوں گا کہ آپ کتنے عرصے سے سر سیاست سے وابستہ ہیں سر؟ تقریباً 10-12 سال سے 10-12 سال سے 10-12 سال سے۔ 10-12 سال تو سے کون سی پارٹی کو جوائن کیا سر آپ نے؟ تحریک انصاف کو پہلے دن سے تحریک انصاف میں سیاست تحریک انصاف سے شروع کیا، اور ابھی تک تحریک انصاف میں، اور انشاءاللہ اگر تحریک پوچھا انصاف جائے میں کہ آپ نے تحریک انصاف کو ہی کیوں چنا سر؟ کیونکہ یہ باقی جتنی بھی پارٹیاں تھیں، جتنی بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، پی ایم ایل نون، پیپل پارٹی اور باقی جو این پی وغیرہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں، ان میں اکثر ان کی ہم ایک ہی وہ دیکھتے تھے کہ وہ کام کرتے نہیں تھے، اور ہمیشہ ان کی فوقیت، ان کے توجہ اپنے آپ پر تھی، اپنی فیملیز پر تھی، اپنے خاندانوں پر تھی، وہ اپنے آپ کو اوپر کر رہے تھے، اور ہمارے خاص کر ہماری کے پی کے جو نا وہ دن بدن نیچے جا رہی تھی۔ تو خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کی جو سوچ تھی، اور الحمدللہ ہماری چوائس بھی ہم اس پہ فخر بھی ویسے کرتے بھی ہیں۔ تحریک انصاف ایک ینگ لوگوں کی پارٹی تھی، اور آپ بھی ماشاءاللہ ینگ ہی ہیں۔ بالکل جی، بالکل جی، اور ہمیں فخر ہے، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف جوائن کیا، اور اس کے بعد تحریک انصاف میں الحمدللہ ہم نے 2013 میں ہماری پہلی دفعہ کے پی کے میں حکومت آئی تھی، اور کے پی کے میں اس وقت 2013 سے پہلے یہاں کے جو حالات تھے، یہاں کی جو پولیس تھی، ایجوکیشن تھی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں بہت سے ایسے محکمے تھے جو بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ کام کرنے والے، نہ عوام کو ریلیف، اور نہ ہی عوام کی سوچ، بس صرف اور صرف حکومت میں جو لوگ تھے ان کے لیے۔ 2013 میں کے پی کے میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس میں ڈپارٹمنٹس میں جو ریفارمز ہوئے ہیں، جو قانون سازیاں ہوئی ہیں صوبائی اسمبلی میں، الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کے پی کے کی تاریخ میں جتنی بھی ہمارے باقی ادوار میں آپ ان کی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، اور 2013 کے بعد 2013 سے لے کے 18 تک 5 سال میں آپ کے پی کے کی تحریک انصاف کی حکومت کی ریفارمز اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی اصلاحات، ان کی کامز، اور ان کی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% کام انہوں نے کیے، لیکن باقی جو پارٹیاں تھیں جو 40-50 سال سے اقتدار میں آتے رہے ہیں، اور کام حکومت ان کو ملتی رہی، ان کے مقابلے میں 5 سال میں جتنے کام تحریک انصاف نے کیا تھا، میں یہ کے پی کے عوام سے پوچھ لیں، انشاءاللہ یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خود اس بات کی تصدیق کریں گے کہ 5 سال میں جتنا کام ہوا ہے وہ باقی 50 سال میں نہیں ہوا ہمارا۔ تو اس کے بعد ابھی وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو وفاق جب آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت بنی اس میں کیسا گیا آپ کی کوہاٹ کے لیے، کیسا رہا؟ بالکل ہماری الحمدللہ کے پی کے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی، 2018 میں دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، اور یہ کے پی کے کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کو دوبارہ انہوں نے منتخب کیا۔ حالانکہ کے پی کے کے لوگ ایک دفعہ کسی کو منتخب کر لیتے ہیں، دوبارہ ان کو چانس نہیں دیتے، موقع نہیں دیتے، یہ دوبارہ موقع صرف تحریک انصاف کو ملا ہے، اور صرف کام پہ ملا ہے۔ تو 2018 میں مرکز بھی میں ہماری حکومت، اور اس کے بعد جو کام اور جو کام کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ صوبے میں ہماری حکومت تھی، لیکن وفاق میں ہمیں جس طرح وابڈا میں ہمیں ریلیف نہیں دی جا رہی تھی، گیس میں، باقی کامز میں فنڈ نہیں دی جا رہے تھے، بہت سے فنڈز ہمارے روکے گئے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا ہماری صوبائی حکومت کو، تحریک انصاف کی۔ اور اس دفعہ جب 2018 میں مرکز میں ہماری حکومت آئی تو الحمدللہ بہت زیادہ بہتری آئی، بہت زیادہ کام ہوئے، اور آگے بھی جا رہے تھے کام، ابھی بھی کچھ کام جو سٹارٹ ہے، اور
کام شروع ہیں، اور انشاءاللہ وہ جتنی بھی کام تھے لوگوں میں شعور آ گیا ہے، وہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اب ان پہ اپنی تختیاں لگائیں گے اور اب ان پہ ہم اپنے کام کریں گے، تو وہ ان کی غلط فہمی ہے لوگوں ویسے کو بھی پتہ کے پی کے کی عوام جو ہے پی ٹی آئی حکومت پہ بڑا مطمئن نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی سامنے آیا کہ بلدیاتی الیکشن میں بھی کے پی ایف کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ون کیا. ابھی کل ہنگو میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی آپ کی پارٹی کا وہ بندہ میرے خیال میں جیتا. بالکل. یہ دیکھیں ہنگوگ میں تمام یہ جتنی بھی رپورٹس تھیں اور میڈیا میں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف جیت جائیں نا، اور الحمدللہ وہاں پہ ٹک ٹاک اور بڑی اکثریت سے وہ جیت گئے ہیں. تو کے پی کے لوگ بہت مطمئن بھی پیار بھی کرتے ہیں خان صاحب سے، اور خان صاحب کی حکومت میں ہوا بھی ہے، یہاں پریکٹیکل کر کے دکھایا ان لوگوں. بہت زیادہ بالکل. اور ہمیشہ خان صاحب تو خیر پورے پاکستان کا سوچتے ہیں، لیکن کے پی کے میں چونکہ ہماری 2 دفعہ حکومت آئی ہے، صوبائی حکومت آئی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ یہاں کے لوگوں کے مسئلے سنے گئے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کے لیے ریفارمز کی گئی ہیں. تو یقیناً کے پی کے عوام بہت زیادہ خوش ہیں، مطمئن ہیں. اور میں آپ کو یہ آج آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں، اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ کے پی کے میں دوبارہ تحریک انصاف آئے گی. لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں مہنگائی کا تناسب بہت بڑا ہے، تو مہنگائی کا واقعہ ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا نظر آتی ہے خان صاحب؟ دیکھیں جی، مہنگائی کی اس پہ اکثر میں سنتا آ رہا ہوں ٹاک شوز میں اور میڈیاز میں، ہر وقت یہی بحث ہوتی جا رہی. یہ بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ مہنگائی بڑھی تھی، اور مہنگائی کی اصل وجہ ایک تو کورونا، جیسی 2019 میں کورونا آیا اور اس وجہ سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ باقی دنیا میں، باقی ممالک میں آپ دیکھ لیں، آپ کی پڑوس ملک میں، ہندوستان میں یا باقی جتنے بھی ممالک میں، ان میں جتنی کرائسس ہوئے تھے اور عوام کو جتنی مشکلات اور عوام پہ جتنا پریشر ڈالا گیا تھا، خان صاحب کی جو کورونا کے حوالے سے جو پالیسیز تھی، جو اقدامات تھے، وہ پوری دنیا نے اپریشیٹ بھی کیا تھا اور بہت زیادہ بہتری. لیکن اس وجہ سے یہ حقیقت ہے کہ اس وجہ سے مہنگائی، اور پھر مہنگائی ایک صرف پاکستان میں تو نہیں ہوئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہوئی تھی. یہ اکثر ہم سنتے رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان پوری دنیا میں نہیں، پوری دنیا میں ہی تھی. اور اس کی بنسبت آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آج بھی ان کی باقی ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں وہ مہنگائی نہیں ہے جتنی باقی لوگوں دنیا کا میں. کہنا ہے کہ بیوروکریسی نے کام نہیں کیا اس حکومت میں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا تھا نہیں تھا، لوگ اپنی مرضی کا ریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. مین وجہ یہ بھی کہ وہ مہنگائی کی ہے. آپ کی نظر میں اس کو کیا میں کہتے ہیں؟ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کہوں کہ جی 100% یا 50% ان کی وجہ سے ہوا ہے نا. حالانکہ کچھ غلطیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی تھی. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا بیوروکریسی کی طرف سے اور اپنی مرضی سے، کیونکہ یہ بیوروکریسی کا کام ہے ریٹ چیک کرنا اور چیک اینڈ بیلنس رکھنا. آپ مارکیٹ میں جا کے پوچھ لینا، آپ ان کو پرچے دینا، ان پہ کنٹرول کرنا، یہ بیوروکریسی کا کام ہے. تو بیوروکریسی میرے خیال میں کچھ حد تک ان کی غلطیاں تھی. اور تو بیوروکریسی یہ حقیقت ہے کہ بیوروکریسی کی وہاں پہ تھوڑی بہت نالائکی بھی تھی اور نااہلی بھی تھی کہ انہوں نے، کیونکہ خان صاحب تو وہاں سے نہیں آ سکتے تھے کہ وہ مارکیٹوں میں اور دکانوں میں اور ہوٹلوں میں اور باقی جو نا گوداموں میں جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی اور ان پہ وہ چاپے لگاتے. لیکن بیوروکریسی کا اس طرح سے کنٹرول نہیں تھی جس طرح سے بیوروکریسی کی ذمہ داری تھی اور نبھائی نہیں ہے. اس وجہ سے بھی بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا، اس وقت آپ نے دیکھا بھی تھا کہ میڈیا پہ ہم دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی، چینی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، باقی جو اشیاء تھیں، بہت زیادہ. تو اس پہ ان کا اس طرح کنٹرول نہیں رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا. تو وہ بھی ایک وجہ بنی عوام کے لیے. اور کورونا اور باقی جو حالات تھے پوری دنیا میں، جو کرائسس تھی، تو یہ ایک لیکن اس کی وجہ سے یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مہنگائی اور یہ پیٹرول اور یہ چیزیں اور یہ اشیاء جتنی بھی خود نوش تھی، وہ یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت میں نہیں ہوئی تھی. بات آپ نے یہ دیکھنی ہے اور یہ کرنی ہے کہ آپ لیڈرشپ کو دیکھیں کہ وہ لیڈرشپ واقعی اس ملک کے لیے کچھ کر رہی ہے، وہ ایماندار ہے، وہ خوددار ہے. عمران خان آج حکومت میں نہیں ہے، وہ اپوزیشن میں ہے.
لیکن اب یہ کم سے کم میں اس بات پہ فخر کر سکتا ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ عمران خان کو کم سے کم کرپشن پہ نہیں نکالا گیا، ان کو جو نا سوئس اکاؤنٹس پہ نہیں نکالا، ان کو دبئی اکاؤنٹس پہ نہیں نکالا کہ جی ان کے اکاؤنٹس میں بنے، ان کو چپراسیوں کے اکاؤنٹس میں پیسوں پہ نہیں نکالا گیا۔ وہ صرف اور صرف ایمانداری پہ کہ انہوں نے جی اس ملک کی آزادی کی بات کی، اس ملک کی خود مختاری کی بات کی، اس ملک کی بقا کی بات کی، اس ملک کی سالمیت کی بات کی، اس ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی۔ صرف اس بات پہ ان کو جو نا یہ ان کو سزا دی گئی یا ان کو جو نا ہٹایا گیا پرائم منسٹر سیٹ سے۔ لیکن کم سے کم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی باقی لیڈرز کی طرح جو نا وہ ہٹاتے وقت ان کو ہٹایا گیا اور پھر بعد میں جو نا وہ لندن بھاگ جاتے ہیں یا دبئی بھاگ جاتے ہیں۔ کم سے کم خان صاحب اگر پرائم منسٹر تھے بھی وہ پاکستان میں، یا پرائم منسٹر نہیں ہے وہ بھی پاکستان میں، اور یہاں جلد سے جلوس کر رہے ہیں، وہ کہیں بھاگ نہیں رہا، کیونکہ ان پہ الحمدللہ اس قسم کی کوئی ایلیگیشنز نہیں ہے یا اس قسم کی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کہ انہوں نے جی اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنی کیبنٹ کے لیے یا اپنی پسند کے لوگوں کے لیے ان کی سوچ صرف اور صرف پاکستان کے عوام تھی، صرف اور صرف پاکستان تھی۔ افریدی صاحب کتنی دیر میں آپ کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں میرا اپنا ذاتی جو رائے اور جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 2 سے 3 مہینے میں، 3 مہینے میں زیادہ سے زیادہ 3 ساڑھے 3 4 مہینے میں میری کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی ون کرے گی؟ میں کہتا ہوں کلین سویپ کرے گی، بالکل 2/3 اکثریت سے آئیں گی۔ یہ آپ آج آپ یہ مائک اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کیمرہ اٹھا لیں اور آپ پورے KPK میں گھوم لیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ 100 میں سے 99% لوگ جو ہے نا آپ کو PTI کے نظر آئیں گے، PTI کے سپورٹر، PTI کے ووٹر۔ اب یہ GI کی اور PTI کا مقابلہ تھا کل اس میں ہنگو میں، دیکھیں لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ خان صاحب اقتدار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جی خان صاحب نے استعفے بھی دینے ہیں، استعفے بھی دے دیے اور اب اس کے بعد بھی استعفے دینے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کل اگر ہم اس کو جتوا بھی دیں اور یہ پرسوں اس نے دوبارہ استعفیٰ دینا ہے، پھر اس کو ووٹ نہیں دیتے ہیں کہ یار جاؤ کسی اور کو موقع دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کی GI کے آج کل جو ہے نا بڑے چرچے ہیں تو ان کو موقع دے دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے اور ہم اس غلامی سے ہمیں نجات چاہیے۔ تو اس کے مقابلے میں ندیم خیال کو جو نا صرف اس وجہ سے ووٹ ملا ہے، PTI جو کینڈیڈیٹ تھا۔ تو یہ ایک ان کے لیے زندہ ایک مثال ہے، اور پوری KPK میں آپ یہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ ہنگو کے عوام نے، بلکہ وہاں پہ اکثر GI کے 2-3 دفعہ MNA بھی رہ چکے ہیں، یہ جو کینڈیڈیٹ تھا عبید، ان کے والد صاحب MNA رہ چکے ہیں، یہ خود ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکے ہیں، ان سے پہلے بھی ان کا MNA تھا، GI کا تھا۔ تو یہ ایک ہنگو کے عوام نے بہت غیرت کا مظاہرہ کیا، اور ہم ان پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پہ عمران خان کو اور پاکستان کو ووٹ دیا۔ لاسٹ پہ نون لیگ کی حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نون لیگ کی حکومت اب اگر پہلے تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ 2 سال سے ایک بندہ صرف دوائی کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ آج تک واپس نہیں آ رہا ہے، میرے خیال میں ابھی تو وہ واپس آ جائیں گے 1 ہفتہ 10 دن میں، کیونکہ ان کی اپنی حکومت آ گئی ہے۔ انہوں نے اگر میں ان کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا، عمران خان نے صرف اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اگر آپ پاکستان کے لیے کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات سے زیادہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، تو آج آپ اتنی ذلیل نہ ہوتے، آپ اتنے آپ کی مطلب اتنا تماشا نہ لگتا، آپ کو اقتدار میں رکھتے، آپ ہی اقتدار میں ہوتے ہیں۔ عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں کا مطلب کوئی، آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر پارٹی آپ سے بڑی پارٹی بن گئی، وہ آپ کی وجہ سے بنی ہے، کیونکہ لوگ آپ کو اور پیپل پارٹی کو، آپ لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ سے یہ حقیقت ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج وہاں پہ اقتدار میں، یا آپ لوگوں کو مطلب عمران خان سے زیادہ پذیرائی ہوتی۔ تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ خدا را یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ پاکستان صرف تحریک انصاف کا نہیں، یہ صرف عمران خان کا نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا نہیں، یہ پاکستان سب کا ہے، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، ان سب کا ہے۔ تو ہم سب نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جی ہم نے یہاں سے اٹھا کے جو نا باہر لے جانا ہے اور اپنے ملک کو غریب
تر غریب کرنا ہے، اپنے عوام کو غریب تر غریب کرنا ہے اور اپنی بینک بیلنس بڑھانا ہے، تو کبھی خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ ایک دن ہم نے جانا ہے اور وہاں بہت سخت حساب کتاب ہوتا ہے، وہاں پہ نہ کوئی جج آپ کسی جج کو خرید سکتے ہیں، نہ کسی پٹواری کو خرید سکتے ہیں، نہ کسی برکریٹ کو خرید سکتے ہیں، وہ آپ نے اپنے اعمال سے اپنے جواب دینا ہے، تو وہ بہت سخت مرحلہ ہے، اس کے لیے ہم نے تیار ہونا پی ہے۔ ٹی آئی کے چاہنے والوں اور خاص طور پہ خان صاحب کے چاہنے والی عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی ورکرز ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان پہ فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ماہ رمضان کے مہینے میں وہ نکل رہے ہیں، ہر کال پہ وہ ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ نکلتے ہیں، اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے خان صاحب کے لیے نہیں، آپ نے پرائم منسٹر کے لیے نہیں، اپنے اس ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میں بذات خود عمران خان کے ساتھ صرف اس لیے کھڑا ہوں کہ عمران خان اس ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں خان صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ اس ملک کے لیے یہ آپ، کیونکہ عمران خان ہی ایک آخری امید ہے اس ملک کی، تو میں اس لیے کھڑا ہوں کہ وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے اور یہ ملک ہم سب کا ہے، تو میں اس جنگ میں ان کے ساتھ برابر میں شریک ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ان کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے اور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ کیمرہ مین اسد اللہ خان نیازی کے ساتھ ساجد علی، ساجد، انصاف ڈیجیٹل نیوز۔